ٹھیک ہے جی. اب آپ کو بتاتا ہوں جو سب سے بڑی بام شیل خبر ہے میرے پاکستانیوں. آپ کے طوطے اڑنے جا رہے ہیں, آپ کی ٹانگیں کانپنے جا رہی ہیں. پاکستان کی غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے کی مذمت. اسرائیلی حملہ طبی مراکز کو نشانہ بنانے کے سلسلے کا حصہ ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسپتال پر اسرائیلی حملہ انسانی حقوق کی قانون کی کھلی خلاف ورزی سے. یہ سنے پریس ریلیز, آپ کے 28 طبق روشن ہونے جا رہے ہیں. پاکستان اور اسرائیل بھائی میرے پاکستانیوں, نئی خبر آئی ہے, اسرائیل ساڈا پائی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو 25 کروڑ عوام ہیں یہ بے قابو قسم کا ہجوم بن جائے گا, اور اس کے اندر ہوگا یہ کہ چاروں طرف انارکی پھیل جائے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کی کچھ 6-7 لاکھ فوج ہے, اگر امریکہ نکلتا ہے تو اس کی ڈسممبرمنٹ ہو جاتی ہے, یا کچھ ہوتا ہے تو یہ فوج اور نیوکلیر ایسٹ یہ کس کے پاس ہو جائیں گے. اور میں ان سب سے کہوں گا, یہ جو مولوی اچانک جادی فتوے لے کے آ گئے تھے, ٹی ایل پی والو یہ خبر پڑھو. فضل الرحمان کے فالوورز جو 27 سال سے عمران خان کو لابی اور ایجنٹ کہتے ہیں, یہ خبر پڑھو اور اس کے بعد مجھے تمہارا رد عمل چاہیے. اور میں نون لیگ والوں سے کہوں گا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی گریس ہوتی ہے. یہ حکومت میں رہنے کی تم قیمت ادا کرو گے, کوئی تمہیں شرم نہیں ہے, تم نے جواب نہیں دینا اللہ کو. یہ سنیں ذرا میرے پاکستانیوں, کمال ہو گیا ہے. امریکن جوئش کانگریس پریس ریلیز جاری کرتی ہے, اور اس پریس ریلیز میں لکھتی ہے, امریکن جوئش کانگریس کنڈیمز UNHRC ریزولوشن بائس, ویلکمز کی چینجز ان پاکستان لیڈ OIC ریزولوشن آن اسرائیل. میں آپ کو اس سب کا ترجمہ, یہ پورا پریس ریلیز ہے, یہ نہ پڑھی آپ نے تو آپ کو آگے کی کوئی سیاست سمجھ نہیں آئے گی کہ حافظ صاحب کس طرف جا رہے ہیں. یہ پوری پریس ریلیز ہے, یہ ثبوت کے طور پہ یہ ساری میں آپ کو ایک دفعہ یہ دیکھیں اوپر کر کے دکھا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ میں اب ساری آپ کو, یہ اتنی لمبی نہیں ہے, دیر نہیں لگے گی, میں اردو ترجمہ اس کا پڑھنے لگا ہوں تاکہ ہم سب کے لیے, میرے جیسے ان پڑھ کے لیے بھی آسانی ہو پڑھنے میں. پڑھتے ہیں. امریکی یہودی کانگریس اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی منظور شدہ قرارداد میں شامل 29 سخت شکوں کو ختم کرنے میں پاکستان کے کردار کا خیر مقدم کرتی ہے. یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے بڑی سخت شکیں لگانے کی کوشش کی اسرائیل کے اوپر. پاکستان نے OIC کے پلیٹ فارم سے یہ شکیں ختم کروائیں. پاکستان نے, آگے سنیں, 14 طبق نہیں 28 روشن ہوں گے آپ کے. اسرائیلی کانگریس, امریکن اسرائیلی کانگریس پاکستان کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتی ہے, خاص طور پہ ان نکات کے شامل کیے جانے میں جو 7 اکتوبر کو اسرائیلی شہریوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ قرارداد سعودی عرب کی قیادت میں اسلامی تعاون تنظیم کی جانب سے پیش کی گئی تھی جو 57 مسلم اکثریتی ممالک کی نمائندگی کرتی ہے, لہذا زبان میں تبدیلی کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے. یعنی عرب ممالک سمیت 57 مسلم ممالک نے یہ کام کیا, لیکن نیچے پڑھیں, غلط فہمی میں نہ رہیں, منظور شدہ قرارداد میں اب بھی کئی سنگین خامیاں موجود ہیں, جیسے کہ حماس اور اس کی جانب سے کیے گئے مظالم کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا, جن میں بزرگ اسرائیلی شہریوں کا قتل اور بچوں کا اغوا شامل ہے, اور ایسی زبان کا استعمال جو دہشت گردی کو بلا ارادہ جواز فراہم کر سکتی ہے. اس کے باوجود پاکستان اور OIC کی طرف سے کی گئی تبدیلیاں ماضی کے مقابلے میں ایک واضح فرق کی نشاندہی کرتی ہیں اور انہیں سراہا جانا چاہیے. آگے سنیں, منظور شدہ قرارداد میں چند نمایاں تبدیلیاں شامل ہیں جو قابل ذکر ہیں. 7 اکتوبر کو اسرائیلی شہریوں پر دہشت گرد حملوں کی باضابطہ مذمت کی ہے پاکستان نے. اسرائیل پر جو 7 اکتوبر کو حملہ ہوا تھا, پاکستان نے اس کی باضابطہ مذمت کی ہے. پاکستان میں 9 مئی کی مذمت کرانے والے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کی مذمت کر رہے ہیں اب, ٹھیک ہے. یہ پاکستان نے آفیشلی کروایا ہے. اسرائیل پر شہری آبادی والے علاقے کو نشانہ بنانے والے راکٹ حملوں کی واضح تنقید اور بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے مسلح گروہوں کی جانب بالواسطہ اشارے بھی کیے ہیں. ایک ایسی شک کو ہٹانا جو اسرائیلی حکام کے خلاف کارروائی کے لیے اقوام متحدہ کا کوئی مستقل میکانزم بنانے کی تجویز دیتی تھی, اس کی جگہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو ایک غیر لازمی تجویز دی گئی. یعنی پاکستان نے نیتن یاہو کے خلاف جو گھیرا تنگ ہو رہا تھا, اس شک کو نکال کے ایک عام سی شک ڈال دی ہے جو بائنڈنگ نہیں ہوگی. یہ بھی پاکستان نے کارنامہ کیا ہے, نیتن یاہو کو بچایا گیا ہے. آگے پڑھیں.
قیدیوں، خواتین، اسیران اور لاشوں کی واپسی سے متعلق بین الاقوامی معیار کا حوالہ، جو کہ حماس پر بالواسطہ مگر واضح تنقید ہے. ٹھیک ہے جی. یہ نکات OIC کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں زبان کے استعمال میں ایک اہم تبدیلی کی عکاسی کرتے ہیں اور ممکنہ طور پر خطے میں بدلتے ہوئے سفارتی رجحانات کو ظاہر کرتے ہیں. OIC کے کئی رکن ممالک جیسے البانیہ، مراکش، آذربائیجان اور متحدہ عرب امارات اسرائیل کے مضبوط شراکت دار بن چکے ہیں. خصوصی طور پر قابل ذکر ہے کہ پاکستان نے ابتدائی مسودے سے سب سے متنازع شق کو نکالنے میں اہم کردار ادا کیا. جو شق نیتنیاہو کو یہاں سے پکڑ رہی تھی پاکستان نے وہ نکلوا دی. حافظ جی تن کے رکھو. آگے چلتے ہیں. جس میں تمام فریقوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ کے مستقل میکانزم کے قیام کا مطالبہ تھا. یعنی ایک پرماننٹ میکانزم بننا تھا کہ دوبارہ ایسا کام نہ کر سکے اسرائیل. پاکستان نے اس کو نکال دیا ہے. اس شق کو نکالنے میں پاکستان نے کردار ادا کیا ہے. آگے چلیں. یہ شق چونکہ قرارداد میں اسرائیل مخالف جھکاؤ رکھتی تھی، اس لیے عملاً اسرائیلی حکام کو نشانہ بنایا جا رہا تھا. حتمی ورژن میں صرف جنرل اسمبلی کو ایسی تجویز پر غور کرنے کا کہا گیا ہے، جو ایک اہم فرق ہے کیونکہ UNGA کی قراردادیں غیر لازمی ہوتی ہیں. تو یہ اسرائیل کے راستے آپ کو اس کے اندر داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ چلو اور کچھ نہیں تو مسلمانوں سے کم یہی نعرہ واپس لے لیا جائے کہ ہم نے یہود و نصارہ سے جنگ کرنی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے اسرائیل کی بنیاد مذہبی بنیاد تھی اور وہ ہم سے لڑنے کے لیے آئے تھے. کیونکہ آج بھی اگر آپ اسرائیل کی اس جینیسس کا مطالعہ کریں تو کوئی یہودی وہاں پر کوئی زبردست قسم کی زمین کے لیے کہ وہاں زبردست باغات تھے، وہاں جا کے رہیں گے، پہاڑ تھے، ندی نالے بہتے تھے، ریگستان دور دور تک لک تک پہلا صحرا. اس کے اندر تو جرشن تو اس وقت تھا ہی نہیں جب وہ حیفا میں اور تل ابیب میں آ کے رہے تھے. دوسرا کوئی ٹیکنالوجی یا تو کوئی کارخانے لگے ہوئے ہوں یا کوئی منرلز ہوں، کوئی چیز نہیں تھی. وہ صرف ایک بشارت کی بنیاد پہ وہاں آئے تھے کہ ہمارے مسیح نے کہا ہے کہ یہاں پر ہم ایک اسرائیل کی عالمی حکومت قائم کریں گے. اور وہ ایک مذہبی نعرہ لے کے آئے تھے اور عالمی حکومت قائم کرنے کے لیے انہیں مسلمانوں سے لڑنا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ پاکستان کا جو انٹیلیجنسیا تھا وہ اسی بنیاد پر سمجھتا تھا کہ اگر یہاں سے بھی پاکستان کے اندر جو کہ اسلامی بنیادوں پر سوار کیا گیا، کیونکہ سب سے اہم بات یہ کہ ڈیوڈ بن گوریان نے جس وقت 1967 کے اندر انہوں نے جنگ فتح کی ہے، اس کے اندر اپنا مصر کے خلاف اور لیبنان کا اور سرائے سینا لے لیا اور بیزرشم لے لیا، اور جب ناصر نے کہا تھا نحنو ابناء الفرعون، ہم فرعون کے بیٹے ہیں، اور اللہ نے اس کو شکست دی تھی ابناء الفرعون کو، تو اس وقت انہوں نے وہاں جا کے کہا تھا دیکھو پیرس میں تقریر کی تھی ڈیوڈ بن گوریان نے، ہمارا آئیڈیولوجیکل ایکول صرف ایک ہے اور وہ پاکستان ہے، کیونکہ ہم بھی یہودی مذہب کی بنیاد پر اسٹیبلش ہوئے ہیں، پاکستان بھی اسلام کی دین کے مطابق اس سے اسٹیبلش ہوا ہے. اور جب بھی کبھی آپ کو ایک دفعہ اکٹھا ہونے کا مسلم امہ کو موقع ملا تو وہ پاکستان کے جھنڈے کے نیچے متحد ہو سکتی ہے، کیونکہ باقی سارے جو ہیں وہ ایران اپنے ایرانی صورتحال میں اس وقت تھا، اب تو ایرانی ریولوشن آ گیا. اس کے بعد افغانستان اس وقت شاہ ظاہر شاہ کے پاس تھا، وہاں بھی پشتونوں کی حکومت تھی، احمد شاہ عبدالی نے قائم کی ہوئی تھی. اب تو وہاں پر طالبان کی حکومت آ گئی. اب تو 2-3 ملک اس کے رائیول بن چکے ہیں، جن میں یمن کا ملک بھی ہے، لیکن اس وقت تو پاکستان کو آئیڈیولوجیکل ایکول سمجھتا تھا. اب یہ صورتحال ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس سارے معاملے کے اندر مشرف کو انہوں نے 2006 کے اندر انہوں نے اس کو 2005 کے اندر انہوں نے جوش کانگریس جو ہے اس کو انہوں نے اس دعوت کی. یہ جوش کانگریس ہے کیا چیز؟ میں اس کی تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں. 1917 کے اندر بالفور ایگریمنٹ آیا ہے، جس کے تحت یہ تسلیم کیا گیا تھا برطانیہ نے کہ تمام جیوز جو دنیا میں رہتے ہیں کہیں پر بھی وہ ایک قوم ہیں اور ان کو واپس اپنے علاقے میں جانے کا حق حاصل ہے.